موت کے بعد کیا عذاب؟ صدمہ پہنچتے ہی صبر کرنا، یعنی جب موت کے کسی کا سنے، خبر سنے تو صبر کرنا، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کا آغاز ہی صدمہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کے فیصلے پر اظہار ناراضگی اور شکوہ شکایت نہ کرنا، رونا، پیٹنا، چیخنا، چلانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنا رخسار اور ماتھا پیٹے، اپنا گریبان پھاڑے اور جاہلیت کے بول بولے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ تو نے یہ کیا کیا، ہمارا بول بولے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بندہ اپنا ماتھا پیٹے، اپنا چہرہ پیٹے، اپنا گریبان چاک کرے، اپنا گریبان پھاڑے اور جاہلیت کے بول بولے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹے بچوں کے انتقال پر ثواب کی امید رکھنا، یا نوبالغ بچہ فوت ہو جائے تو اس پر اللہ سے اجر کی امید رکھنا، ٹھیک ہے۔ روح نکلنے کے بعد ٹھوڑی کو باندھ دینا، روح نکل جائے تو یہاں سے یہ لے کر اسے ٹھوڑی اوپر تک باندھ دینا، ٹھیک ہے۔ میت کی دونوں آنکھیں بند کر دینا، ٹھیک۔ میت کی خوبیوں کا ذکر کرنا، میت کی خوبیوں کا ذکر کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے میت کی خوبیوں کا تذکیہ کرو، میت کے اندر جو اچھی باتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا کرو۔ اچھا، میت کے گھر والوں کے لیے ایک دن کھانا بھیجنا، یہ بہتر ہے، مستحب عمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ میت کے لیے کسی چیز کو یقینی نہ، یہ تو پکا جنتی ہے، یہ تو پکا جہنمی ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ ان کی نیکیاں قبول کر لے، خود فیصلہ نہ کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں، الا کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو۔ کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو اس نے 4 ماہ 10 دن 4 ماہ 10 دن عدت گزارنی، یہ عدت اس کا سوگ ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی، کسی کے لیے، چاہے بھائی فوت ہو جائے، چاہے چچا فوت ہو جائے، چاہے والد فوت ہو جائے، 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں ہے۔ میت پر نوحہ نہ کرنا، روحہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، اونچے اونچے بیان کرنا، عورتیں جو بیان کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، طبعاً رونا آتا ہے، آنسو نکل آتے ہیں، دکھ کا اظہار ٹھیک ہے، لیکن اونچا اونچا رونا، بیان کرنا، چیخنا چلانا، پیٹنا، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے فوت ہو گئے نا، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، آپ نے کہا یہ اللہ نے رحمت ہے جو میری آنکھوں کے راستے سے نکال دی ہے، ٹھیک ہے۔ میت فوت ہو جائے تو اپنے والدین میں سے کوئی ہو یا کوئی بڑا ہو تو میت کے ماتھے کو بوسہ دینا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب میت مبارک رکھی ہوئی تھی، سیدنا صدیق اکبر آئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا چہرہ انور کھولا کفن میں سے، آپ کے ماتھے کو بوسہ دیا۔ چلو باذن اللہ تعالیٰ کل زندگی رہی تو میت کو غسل دینے کے آداب بیان کریں گے۔ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔